بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق اللہ العظیم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 کی تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ آیت کریمہ جس پس منظر میں اتری ہے وہ یہ ہے کہ 9 ہجری میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی کہ شام کا عیسائی حکمران بہت بڑی فوج لے کر مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام کا حکم دے دیا کہ تمام وہ مسلمان مرد جو جنگ کرنے کے قابل ہیں وہ گھر سے نکلیں اور جہاد کی تیاری کریں۔ 30,000 کا ایک لشکر آپ نے تیار فرمایا۔ ان دنوں مدینہ طیبہ میں ایک تو قحط کی صورت تھی، شدید گرمی کا موسم تھا، سفر بہت دور دراز کا تھا، اور ایک طاقتور دشمن سے مقابلہ تھا، اور ادھر باغات، کھجور کے باغات پک کر بھی تیار ہو چکے تھے۔ اس حالت میں جب مسلمانوں کو حکم ہوا تو جتنے مخلص مسلمان تھے صحابہ کرام، انہوں نے تیاری کی اور حضور کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ان میں 3 مسلمان ایسے بھی تھے جو خالص الایمان تھے، مگر سستی کی وجہ سے وہ اس جہاد میں نہ جا سکے۔ 50 دن کے بعد تقریباً آپ واپس تشریف لے آئے۔ جو منافقین جہاد میں شامل نہیں ہوئے تھے انہوں نے آ کر بہانے بنانے شروع کر دیے، تو اللہ کے نبی بھی ان کا بہانہ سنتے اور ان کو اجازت دیتے چلے گئے۔ مگر ان 3 صحابہ نے یہ کہا کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم سچی بات کہیں گے۔ تو انہوں نے آ کر حضور کی خدمت میں اپنے جرم کا، اپنی خطا کا اقرار کیا۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ، اللہ تمہارا فیصلہ فرمائے گا۔ آپ نے صحابہ کرام کو روک دیا کہ ان 3 لوگوں سے کوئی شخص بات نہ کرے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے ان لوگوں سے میل ملاپ، گفتگو، نشست و برخاست سب کو چھوڑ دیا۔ اس حال میں 40 دن گزر گئے۔ 40ویں دن حضور نے حکم دیا کہ ان کی بیویوں کو ان سے الگ کر دو، تو بیویاں بھی ان سے الگ کر دی گئیں۔ 50ویں دن اللہ تعالی کی طرف سے وہ آیات نازل ہوئیں جن آیات کے بعد یہ آیت تقریباً آخر میں آئی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ جب یہ صحابہ اللہ سے ڈر گئے
انہوں نے تقوی اختیار کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی ان کے حق میں قرآن اتار کر ان کے اس خطا کو معاف فرما دیا۔ معلوم ہوا کہ غلط لوگوں کی سوسائٹی، ان کی محفل، اٹھنا اور بیٹھنا، یہ انسان کے عقائد پر، اعمال پر، فکر و سوچ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، وہ تقوی اختیار کرے، اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرے جن کی صحبت کی وجہ سے اس کے اعمال میں کوئی بگاڑ آئے، خرابی پیدا ہو۔ جس طرح کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جب تم دوستی بنانا چاہو کسی کے ساتھ، سب سے پہلے یہ دیکھو کہ کس آدمی کو تم اپنا دوست بنا رہے ہو۔ اچھے دوست کی مثال اس آدمی کی ہے جس کے پاس خوشبو ہو، بے شک وہ دوسرے کو خوشبو نہ بھی دے، لیکن اس کی خوشبو کے اثرات دوسرا آدمی خود بخود محسوس کرتا ہے۔ اچھے دوست کی صحبت، اس کی گفتگو، اس کا اٹھنا اور بیٹھنا، اس کی سوچ اور فکر، اس کے عقائد، جب یہ اچھے ہوتے ہیں تو انسان کے اخلاق پر اچھا اثر مرتب کرتے ہیں۔ اور برے دوست کی مثال اللہ کے نبی نے لوہار کی بھٹی سے دی ہے، جو کوئلے ڈالتا ہے، پھر ہوا دیتا ہے، اس سے راکھ اڑتی ہے، اور وہ راکھ جہاں اس لوہار پر پڑتی ہے اس کے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں پر بھی راکھ بڑھتی ہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک تو اللہ کا تقوی اختیار کریں، دوسرا یہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، فرمایا کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آدمی سچ بولتا ہے، بولتا رہتا ہے، سچ کو اپنا مزاج بنا لیتا ہے، ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اپنے سچے بندوں میں لکھ دیتا ہے۔ کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے، وہ مسلسل جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتے بولتے ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کذاب بنا کر لکھ دیتا۔ ہمیں قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو پڑھ کر، سن کر، غور و فکر کر کے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا رویہ کیا ہے، ہمارا چال چلن کیسا ہے، ہم سچوں کے ساتھ ہیں یا جھوٹے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ پاکستان کی سیاست کو دیکھا جائے تو 75 سال میں ہم نے جھوٹے لوگوں کا ساتھ دیا، انہی پہ بھروسہ کیا، انہی کو ووٹ دیا، انہی کو اسمبلیوں میں بھیجا، انہوں نے جا کر ایسے قوانین بنائے جو قوانین صریحاً اسلام کے خلاف، سود کو جائز قرار دیا، ٹرانسجنڈر جیسے بل پیش کیے، ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا۔ وہ کون سا جھوٹ ہے جو ان لوگوں نے ہم سے نہیں بولا؟ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو منافقین کی علامات بیان فرمائی ہیں، ان علامتوں میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ اذا حدث کذب، جب یہ بات کرتا ہے تو جھوٹ ہی بولتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اچھے لوگوں کا ساتھ دو،
ان کی صحبت میں بیٹھو، ان کی باتیں سنو، صالحین کی، صادقین کی، متقین کی، تاکہ تم بھی ان کی باتوں کا اثر لو، ان کی نیک اعمال کا اثر قبول کرو، تاکہ تمہارے اندر بھی وہ تقوی کی کیفیت پیدا ہو۔ آخر میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی گلستان کے اندر اس کی بڑی پیاری مثال دی ہے۔ فرماتے ہیں ایک دن میں حمام میں گیا تو میں مٹی لے کر گیا تاکہ میں غسل کروں۔ جب میں نے مٹی کو اٹھایا تو مجھے مٹی سے خوشبو آنے لگی۔ میں نے پوچھا، ارے مٹی، تو مشک ہے یا عنبر ہے؟ مٹی نے کہا، نہ میں مشک ہوں نہ میں عنبر ہوں، میں تو وہی حقیر مٹی ہوں۔ البتہ چند دن میں نے پھولوں کی صحبت اختیار کر لی ہے، ان پھولوں کی خوشبو کے اثرات میرے اندر آ گئے۔ تو آخر میں کہتے ہیں کہ جمال ہم نشین در من اثر کرد، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ میرے ہم نشین کے اثرات، میرے دوست کے اثرات، میرے ساتھی کے اثرات خوشبو والے میرے اندر بھی در آئے ہیں، ورنہ میں تو وہی حقیر سی مٹی ہوں جو عام مٹی ہوتی ہے، جس میں کسی قسم کی خوشبو نہیں ہوتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو پڑھ کر اپنے اندر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کہ یہ اثرات اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔